آیت 30 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اور یا قوم اے میری قوم من کون ینصرو مدد کرے گا نہیں میری من سے اللہ یعنی اللہ کے عذاب سے ان اگر ترتو دور ہٹا دوں میں ہم انہیں کیا فابس لا نہیں تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ویا قوم اور اے میری قوم من کون ینصرو مدد کرے گا نہیں میری من سے اللہ ان اگر ترتو دور ہٹا دوں میں ہم انہیں کیا فابس لا نہیں تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ولا نہیں اقول میں کہتا لا واسکم تمہارے عندی میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے ولا نہ اعلم میں جانتا ہوں الغیب غیب ولا نہ اقول میں کہتا ہوں انی بے شک میں ملک ایک فرشتہ ہوں ولا نہ اقول میں کہتا ہوں لا واسکم تمہارے عندی میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے وَاللَّهَ اعلم میں جانتا ہوں الغیب غیب وَاللَّهَ اقول میں کہتا ہوں انی بے شک میں ملک ایک فرشتہ ہوں وَاللَّهَ اقول میں کہتا ہوں لِوَاسِ الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے تزدری کے حقیر سمجھتی ہیں اعین آنکھیں کم تمہاری لن ہرگز نہیں یؤتیا دے گا ہم انہیں اللہ خیرہ کوئی بھلائی اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے بیسات ما جو فی میں انفسی دلوں ہم ان کے انی بے شک میں اذن اس وقت لا البتہ من سے الظالمین ظالموں میں وَاللَّهَ اقول میں کہتا ہوں لِوَاسِ الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں تزدری حقیر سمجھتی ہیں اعین آنکھیں کم تمہاری لن ہرگز نہیں یؤتیا دے گا ہم انہیں اللہ خیرہ کوئی بھلائی اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے بما اس کو جو فی میں انفسی نفسہم ان کے انی بے شک میں اذن اس وقت لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا تو جو ان لوگوں نے بات کہی تھی نا کہ تم ہمارے جیسے انسان نظر آتے ہو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم تمہیں اپنے سے برتر جو ہے وہ سمجھتے ہوں کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں تمہارے اندر نوح علیہ السلام نے اس پر جواب دیا کہ میں تو تمہیں یہ کہتے ہی نہیں ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں غیب جانتا ہوں نہ ہی میں فرشتہ ہوں ہاں میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں جو ہے وہ فرشتہ ہوں تو نہ ہی میری جو ہے وہ تم پر اس والے سے کوئی فوقیت ہے ہاں میرا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اللہ رب العالمین نے مجھے سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت دی ہے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھ رہی ہیں کہ میں ان کو اپنے سے دور کر دوں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین جانتا ہے ان کے نفسوں میں ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو ان کو اجر عطا کرے گا تو میں اگر یہ تمہاری ساری باتیں مان کر کے یہ ساری باتیں ان سے کہہ دوں تو اس وقت تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا قالو کہا انہوں نے یا نوح اے نوح قد یقیناً جادل جھگڑا کیا تاتو نے نہ ہم سے فبس اکثر بہت زیادہ کیا تاتو نے جدالا جھگڑے کو نہ ہمارے فاتی بس تو لیا نہ ہم پر بما اس عذاب کو جو تعیدو تو وعدہ کرتا ہے نہ ہم سے ان اگر کن ہے تاتو من سے صادقین سچوں قالو کہا انہوں نے یا نوح اے نوح قد یقیناً جادل جھگڑا کیا تاتو نے نہ ہم سے فابس اکثر بہت زیادہ کیا تاتو نے جدالا جھگڑے کو نہ ہمارے فاتی بس تو لیا نہ ہم پر بما اس عذاب کو جس کا تعید تو وعدہ کرتا نہ ہم سے ان اگر کن ہے تاتو من سے صادقین سچوں میں نوح علیہ السلام کے دلائل کے سامنے جب وہ بے بس ہو گئے تو حق تو یہ بنتا تھا کہ اب ایمان لے آتے اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ اگر تیرا یہ بندہ نوح سچا ہے تو ہمارے سینوں کو کھول دے ایمان کے لیے لیکن الٹا انہوں نے بد دعا جو ہے وہ کی کہ اے اللہ بلکہ نوح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو سچا ہے نا تو پھر ٹھیک ہے ہم پر وہ عذاب جس کا تو ہمیں کہتا نا جسے ہمیں تو ڈرا رہا ہے وہ عذاب ہی ہم پر لے
تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک انسان کو عقل اور فطرت الہی پر چلنے سے کس حد تک جو ہے وہ محروم کر دیتی ہے۔ انسان جو شرک کرنے والا ہو یقیناً اس کی عقل جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتی ہے، وہ عقل سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے جو مشرکین تھے وہ نبی علیہ السلام کے دور کے ہوں وہ یا قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہوں عقل سے بالکل پیدل ہوتے ہیں۔ قال کہا انما بے شک صرف یاتی لائے گا کم تم پر بھی اس کو اللہ ان اگر شاء اس نے چاہا اور ما نہیں ان تم ہو تم بمعجزین ہرگز عاجز کرنے والے۔ قال اس نے کہا انما بے شک صرف یاتی وہ لائے گا کم تم پر بھی اس کو اللہ ان اگر شاء اس نے چاہا اور ما نہیں ان تم ہو تم بمعجزین ہرگز عاجز کرنے والے ہیں۔ وَاللَّہ نہیں انفع نفع دے گی کم تمہیں نصحی نصیحت میری ان اگر اردت چاہوں میں ان کے انصحا میں نصیحت کروں لکم تمہیں ان اگر کانا ہو اللہ لا یرید وہ چاہتا ان کے یغوی وہ گمراہ کرے کم تمہیں ہوا وہی رب و رب کم تمہارا اور یہی طرف ہی اسی کی ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ وَاللَّہ نہیں انفع نفع دے گی کم تمہیں نصحی نصیحت میری ان اگر اردت ارادہ کروں میں یا چاہوں میں ان کے انصح میں نصیحت کروں لواسکم تمہارے ان اگر کانا ہو اللہ لا یرید وہ چاہتا ان کے یغوی وہ گمراہ کرے کم تمہیں ہوا وہی رب و رب کم تمہارا اور یہی طرف ہی اسی کی ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کسی تلخی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اپنی حیثیت واضح فرمائی ہے کہ عذاب لانا یا نہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، وہ چاہے گا تو وہ تم پر عذاب جو ہے وہ لے آئے گا، ہاں اگر اس نے چاہا تو پھر اس کی گرفت سے جو ہے وہ تم کسی صورت میں بچ نہیں سکتے۔ ہاں میرا جو کام ہے وہ تمہیں نصیحت کرنا ہے، اب اگر تم نہیں اس طرف آتے تو اگر اللہ چاہے گا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختیارات کا مالک وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اگرچہ کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، یعنی ہدایت کا اور گمراہی کا ایک حد تک اس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے، لیکن پیغمبر بھی اگر سمجھائیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق نہ ہو تو پیغمبر کا سمجھانا بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ہم کیا یقولون وہ کہتے ہیں افطرا اس نے گاڑ لیا ہو اسے، قل آپ کہہ دیجئے ان اگر افطرائی گاڑ لیا تو میں نے ہو اسے فابس علیہ مجھ پر اجرامی جرم میرا اور آنا میں بری ہوں مما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو۔ ہم کیا یقولون وہ کہتے ہیں افطرا اس نے گاڑ لیا ہو اسے، قل آپ کہہ دیجئے ان اگر افطرائی تو گاڑ لیا میں نے ہو اسے فعلیہ تو مجھ پر ہے اجرامی جرم میرا اور آنا میں بری ہوں مما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو۔ تو اس آیت کی تفسیریں جو ہے وہ مفسرین نے کئی کی ہیں، بعض نے اس کو نوح علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ہی جوڑا ہے، بعض نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ مکہ کے کافر جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس نے اس کو خود جو ہے وہ گاڑ لی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے اس کو خود جو ہے وہ اپنے دل میں گاڑ لیا ہے تو پھر مجھ پر ہی اس کا جو ہے وہ وبال ہوگا، یہ میرا جرم ہی ہے، تو اللہ مجھ سے جو ہے وہ خود پوچھ لے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ اور اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر میں انہیں دور ہٹا دوں، فَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں۔ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک اس وقت میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا انہوں نے کہا ہے نوح بلا شبہ تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، پھر تو نے بہت زیادہ ہم سے جھگڑا کیا ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ بس تو ہم پر لے آ اس عذاب کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے۔ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اس نے کہا بے شک صرف اس کو تو تم پر اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور
تم اسے ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں۔ كان الله يريد أن يغويكم، اگر اللہ چاہتا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ هو ربكم، وہی تمہارا رب ہے۔ وإليه ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، آپ کہہ دیجیے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔